امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، کسی عابد کو پتہ چلا کہ فلاں لوگ فلاں علاقے کے درخت کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ شخص اسے کاٹنے کے ارادے سے چلا، شیطان بشکل انسان راستے میں ملاقات کی اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو۔ شیطان نے کہا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو، اسے مت کاٹو۔ عابد نے کہا کہ میں ضرور اسے کاٹوں گا۔ شیطان نے پھر روکا، دونوں میں مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دی۔ پھر فرمایا کہ شیطان نے اپنی مکاری کا جال بچھایا کہ آیا اس عابد سے کس طریقے سے زیر کیا جائے۔ اب یہ بات ہمارے لیے توجہ کا مقام ہے، اہل و عیال ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم کس طرح شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا عابد سے کہ میری بات مانو اور اپنی عبادت میں لگو رہو، اور ہر رات میں تمہیں تیرے سرانے نیچے تمہیں 2 اشرفیاں مل جایا کریں، اور تو غریب و ایک نادار آدمی ہے، درخت کاٹنے سے تجھے کیا ملے گا؟ اگر اللہ کو منظور ہوتا درخت کاٹنا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتا نا، کہ کسی رسول کو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا کہ جاؤ یہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس شخص نے شیطان کے جال میں آ گیا عابد، اور گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد روزانہ اسے سرانے کے نیچے 2 اشرفیاں مل جایا کرتی تھی۔ 2-3 دن اسے ملتے رہے، تیسرے دن عابد کے پاس سرانے تلے کوئی اشرفی نہ آئی، تو یہ پھر اپنے کلاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے کی غرض سے چل پڑا۔ پھر راستے میں شیطان اور اس عابد کا مقابلہ ہوا۔ اب شیطان نے عابد کو زیر کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگا عابد صاحب گزشتہ روز تو میں آپ پر باہری راہ میں کامیاب رہا، آج تو کامیاب ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو آپ گھر سے نکلے تھے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، اور آج آپ صرف 2 اشرفیوں کی غرض سے نہ ملنے کی صورت میں نکلے ہو، لہذا اس لیے میں کامیاب ہو گیا تو ناکام ہو گیا۔ تو گویا یہ ہر ایک انسان کو شیطان اس طرح وسوسہ دے دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، پڑھ لینا نا، قضا تھوڑی ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت ہے۔ اب وہ شیطان ذہن میں خیال لاتا ہے، کام میں مصروف ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح فجر کا وقت، اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی بھی نیکی ہو، اسے ذہن میں خیال آ گیا اور اسے کر ڈالو، اس میں تاخیر نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈال کر تم سے یہ نیکی تمہیں محروم کر دے۔ لہذا شیطان کی مکاریوں کو جانو اور نیکی اور اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔